بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خاندان زہرا پر بنتر صلوات جتنے بھی فرش عذاب میں بیٹھے ہیں، پروردگارہ ان کی جو بھی شرعی حقائق ہیں، پروردگارہ مولا تقیان حضرت علی بن ابی طالب مشکل کشا کا تجھے واسطہ، پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، پروردگارہ ہماری نیک اعمال کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما، جتنے بھی جوانوں نے ہم پر تشریف فرمائے پروردگارہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، پروردگارہ ان کو کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، پروردگارہ ان کو وادی برزخ میں جو بھی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، پروردگارہ وادی برزخ سے نکال کے وادی السلام میں ائمہ طاہرین کے ساتھ ملحق ہونے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جن کی رزق میں تنگی ہے ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، پروردگارہ جن کی رزق میں وسعت ہے خیر و برکت عافیت عطا فرما، پروردگارہ ایسے فرش عذاب کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے پاس وہی کو اثاثے میں ایک مجلس شبیر ہے، وہ ایک عزاداری پروردگارہ اس کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہماری عاقبت ختم بالخیر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند در صلوات حضرت گرامی، سورہ جمعہ کی مشہور و معروف آیت کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق لم یزل ولا یزال نہیں، آپ کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کیا۔ قاعدہ کلیہ ہر مرنے والے کے لیے، ہر مرنے والے چاہے وہ امام ہو یا ماموم ہو، چاہے نبی ہو یا امتی ہو، چاہے حجت ہو یا محجوج ہو، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جانے والے کو نہیں پتا کہ ادھر میرا کیا ہوگا، ادھر میرا کیا ہوگا۔ ہر عمل کرنے والے کے عمل کا ترازو دنیا میں ناپا نہیں جاتا ہے، نہیں ناپا جا سکتا، اسے ادھر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ میرے کیا ہے۔ تو صرف آپ اور میری بات نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء بھی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آگے نتیجے کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اتمام خدا کرے گا، یعنی کہ مجھے اپنے آخرت کے ترازو کے بارے میں نہیں پتا کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، تو پھر ہر نبی یہی کہتا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، سعی کوشش ہماری ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں، قل کہہ دو اے رسول، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس نے تم سے آ کے ملاقات کر رہے ہیں، موت نے تم سے ملاقات کر رہے ہیں، تم نے کبھی موت سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ثم، اس کے بعد تردون، تجھے پلٹایا جائے گا
الی عالم الغیب والشہادہ، ایک ایسے عالم، ایک ایسے جاننے والے کے پاس تجھے پلٹایا جائے گا جو تیرے غیب کو بھی جانتا ہے، جو تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپا ہوا نہیں اس سے۔ اس کے بعد فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تجھے خبر دی جائے گی کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پس موت ہی اللہ کے سامنے، اللہ کی درگاہ میں اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے جانا ہے۔ تو ہر نبی، ہر امتی، ہر امام، ہر مامون نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں جو کوشش کی میں نے کی، لیکن آخرت میں نتیجہ خدا کے پاس ہے۔ اپنے آخرت کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ کچھ نبیوں نے ایسا کہا، لم ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہاری امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کہ لیکن ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے جس کا نام امیر المومنین ہے، وہ قیامت کے انتظار کیے بغیر دنیا میں ہی بتاتا ہے، عدالت بھی خود لگاتی ہے، عدالت میں منصف بھی خود آتا ہے، اور منصف کے بعد فیصلہ بھی خود سناتا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ سجدے میں جانے کے بعد کہتا ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ بس وہ علی ہے جنہوں نے پہلے عدالت بھی خود لگائی، پھر انصاف کے دروازے کو بھی خود نے کھولا، اور خود منصف بھی بنا، اور قیامت کے انتظار کیے بغیر سجدے میں جانے کے بعد اب کہا فزت برب الکعبہ، میں علی کامیاب ہو گیا۔ اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی جانے نہ جانے، یا ان کا کام وہ خود جانے نہ جانے، لیکن میں علی وہ ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں پہلے سے کامیاب ہوں۔ بس فزت برب الکعبہ کہا۔ سوال ہے کہ یا علی آپ نے کہا ایسا کیسے؟ کہا یہ کوئی جانے نہ جانے، کسی کو معلوم ہو نہ ہو، میں تو خود لسان اللہ ہوں، پہلے سے مجھے پتا ہے، میں خود لسان اللہ ہوں کہ مجھے پتا ہے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں علی کامیاب ہوں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کہنے والا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فزت، کامیاب ہونا کس چیز سے؟ بہت سے علماء کی کتابوں کو دیکھا، کسی نے کہا اس لیے علی نے کہا کہ سعادت اس لیے ہے کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی، اس وجہ سے علی نے کہا میں کامیاب ہوں۔ کسی نے کہا نہیں، علی کو منصب ملا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب علی کو خلافت ملی، رسول نے چنا تو خدا نے خود مبارکبادی دی کہ علی اب دین مکمل ہو گیا ہے تیری وجہ سے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کی منصب کی وجہ سے، یہ بھی ایک صحیح ہے۔ ایک نے اور کہا نہیں، علی اور رسول کے درمیان جدائی بھی تھی، علی دنیا میں تھے، رسول آخرت میں، تو آج ان کی رسول سے ملنے کے دن تھا، تو لہٰذا کہ میں علی کامیاب ہوا، اس وجہ سے کہا کہ فزت برب الکعبہ۔ سیاہ نے کہا نہیں، اللہ قیامت میں ہے، علی دنیا میں ہے، آج اس ضربت کی وجہ سے اب لقاء اللہ کا وقت آیا، تو پھر علی نے کہا خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہوئے۔ تو یہ چار نظریے ہو گئے، لیکن اگر پھر بہت سے جگہوں پر دیکھا یہ سب کے سب باطل ہے۔ اب دلیل سے پیش کرتا ہوں کہ کیسے کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شہادت ملی، بھئی شہادت اسے ملنی چاہیے، شہادت خود ترستی ہے علی کے لیے، علی شہادت کے لیے نہیں ترستا۔ اب بتائیں اب اس کے در پہ محبت کرنے والا اگر وہاں سے مرے تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو علی کی اور آل علی کی محبت میں مرے تو وہ شہید ہے۔ تو جو اپنے در سے شہادت کو بانٹے تو پھر علی کو کیا
کو چاہیے. بس پیغمبر کے دور میں مومنین کے یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھروں سے نکلے، اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے، مختلف قسم کو میدانوں کو کراس کرتے ہوئے کبھی پہاڑوں سے چڑھے، کبھی پہاڑوں سے نیچے اترے. اب کسی میدان کو سجایا، سجانے کے بعد دشمن کے سامنے للکارا، للکارنے کے بعد کچھ زخم دیے، کچھ زخم کھائے، کھانے کے بعد پھر دنیا کے دشمنوں کے سامنے رہے، پھر گھوڑے سے نیچے گرے، پھر شہید ہوئے، تب شہادت کو ملا. لیکن پیغمبر مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے لیے نہ گھر سے نکلا، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ کسی وادی کو کراس کیا، نہ پہاڑ کے اوپر گئے، نہ پہاڑ سے نیچے اترے، نہ کسی میدان کو سجایا، نہ کسی دشمن کو للکارا، کسی کو کچھ نہیں کیا. گھر میں آرام سے رہے، علی کی محبت کو رکھے، مات شہیدا، بس اس کو شہادت ملے گی. یہ شہادت ملے گی. بس علی کو بھی شہادت کی ضرورت نہیں تھی. پھر دوسرے بات ہے، اب علی نے کہا کہ منصب کی وجہ سے کہ علی کو خلافت ملی، ابھی علی کو امامت ملی، ٹھیک ہے. پھر یہ امامت اور خلافت محتاج ہے علی کے، علی ان کے نہیں ہے. کیونکہ اگر علی کو سجنا ہو تو کہا الحق مع العلی والعلی مع الحق. اگر پہچاننا ہو یا تو علی کو دیکھو حق کو پہچانو، یا حق کو دیکھ کر علی کو پہچانو، کیونکہ یہ دونوں ایک جیسا ہے. حق ہی مجبور ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے علی کے دروازے کے جھکے. حق کے لیے ہی کہ وہ علی کے دروازے پر جھکے، ممکن ہی نہیں ہے. خلافت ملی، رسالت ملی، امامت ملی، یہ کب ہے؟ ان سب کو شہرت اگر عزت ملی ہے تو انہی کی وجہ سے. اب یہ کبھی محتاج نہیں ہے کسی رسالت کے لیے، کسی منصب کے لیے، بلکہ منصب ان کے محتاج ہے، ان کے محتاج ہے. اب یہاں پر دیکھیں، اب علی چوتھے نمبر پہ ہے. اب علی چوتھے نمبر پہ ہے نا. لیکن ہم نے تو کہا علی تو بلا فصل ہے. لیکن علی نے خود کہا لم یقل انی رابع الخلفاء فلعنت اللہ علیہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب پریشان ہے. علی خود بتا رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اللہ کی اس پر لعنت ہو. اب خلیفے کی دو قسم ہے، ایک ظاہری ہے چوتھے نمبر پر. علی نے کہا میں ماتنی طور پر کیا ہے، سب سے پہلا خلیفہ کون تھا؟ سب سے پہلا خلیفہ آدم تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں سب سے پہلا خلیفہ اگر بھیجا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو پہلا خلیفہ آدم ہوا. پھر دوسرا خلیفہ کون ہے؟ یا ہارون اخلفنی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسیٰ نے کہا اے موسیٰ، اے ہارون تو میرا بھائی ہے، میرے بعد تو خلیفہ ہوگا، اب تم نے اپنی قوم کو سنبھالنا ہے. تو دوسرا خلیفہ ہوا حضرت ہارون. اب چوتھے پھر کون آیا؟ حضرت تیسرے پر حضرت داؤد کے لیے خداوند یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا. تو یہ تیسرا ہو گیا. اب چوتھا میں خود علی ہوں. اب باطناً دیکھو تب بھی میں چوتھے پر، اگر ظاہراً دیکھو تب بھی میں چوتھے پر. کیونکہ خداوند عالم نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، مجھے بھی آخری خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. یہ خلیفہ ہے. تو جو مجھے خلیفہ آخری چوتھا نہ بنے تو ظاہراً ہے. اب وہ تو باطناً تھا، اب ظاہراً میں پہلے آئے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے. اب چوتھے کی باری آئی، ممبر سج گیا. اب وہاں پر حضرت علی کے لیے کل اعلان ہونے والا تھا. اب اعلان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ کہنے دے پہلے والے نے اب جب خلافت کو سنبھالا تو سب سے پہلے رسول اللہ جس ممبر پر رہتے تھے، جس جگہ پر رہتے تھے، اس نے اس کا احترام کرتے ہوئے ایک کو چھوڑ کر آخری یعنی کسی پہلے سینے پر رہے، اس جگہ پہ نہیں رکھا. اس کے دل کے منصب
यूसुफ ने कहा तू उधर का यहाँ पर क्या जी उसका अहल नहीं है, थोड़ा नीचे रहना। अब जाके दूसरा आया, दूसरे ने पहले वाले की थोड़े से इज्जत रखी, वो दूसरे सीने पे रहा। अब तीसरा वाला आया, वो आखिरी सीने पे रहा। लोगों ने कहा अब अली बैठेगा तो किधर बैठेगा, क्योंकि पहला वाला जो आया था, अब रसूल की रिसालत पर कोई आ नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता। पहला तो पहले सीने पे, दूसरा तो दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, इसके बाद कोई और सीना नहीं है। अब अली जाएगा कैसा? लोग इंतजार कर रहे थे। अब अली मुर्तजा ने वहां पर इल्म दर को खोलना, अब खोल के बाहर आने लगे। लोग अली को देख रहे हैं और कुछ लोग मेंबर को देख रहे हैं, और वो सोचेगा मुमकिन है अली या तो करीब बैठेगा या खड़ा होकर रहेगा, अब उसके लिए जगह नहीं है। अब अली आने लगे। दुनिया में ऐसी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें पूरी सारी बशरियत सोई कभी नहीं है। वो बशरियत के एक खंदक के मैदान में था, वहां पर रात भर कोई सोया नहीं। कोई अलम कोई देगा, वो अलम का मैं हकदार हूँ, कोई अलम का मैं हकदार हूँ। हर कोई सो रहा था, जाग रहा था, लेकिन कोई सो नहीं रहा था। अब लोग कहते हैं कि भाई अलम निकालना बिदअत है। अगर अलम निकालना बिदअत ही था तो सहाबा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? वहां पर तमन्ना तो कर रहे थे ना कि अलम हमें मिले, अलम हमें मिले, लेकिन अलम तो उसी को मिला था। तो एक रात वो थी जहां पर सारे के सारी कायनात जागती रही, लेकिन कभी सोए नहीं। एक आज की रात है जब उन्होंने ऐलान किया अब चौथा खलीफा आने वाला है। वो यहाँ पर कहाँ बैठे? अब खुदावंद आलम ने इल्म सलूनी ने वहां पर अपने दरवाजे को खोला। लोग इंतजार कर रहे हैं। जो अली के चाहने वाले थे, उनकी चाहत के साथ खेलते हुए जो शक कर रहा था, उनको अपने पांव से उनको रोकते हुए अब अली आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि अली जाएगा किधर, लेकिन अली करीब आए, करीब आए, करीब आए। अब पहले जीने पर कदम रखा, फिर दूसरे पर कदम रखा, फिर तीसरे पर कदम रखा, फिर उस जगह पर बैठा जहां पर रसूल बैठा करते थे। उस जगह पर बैठे जहां पर रसूल बैठा करते थे। अब सारे हैरान और परेशान है कि ये क्या हुआ। अब यहाँ पर नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम किए बगैर उधर जाके बैठा। तो मौला मुत्तकियान अलैहिस्सलाम ने जुमला क्या कहा? जुमला वहां पर बैठने के बाद जुमला यूं कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, उसने मुझ पर एहसान किया। रजअल हक़्क़ु इला मकानिही, अल्लाह ने असल हक को अपने जगह पर पलटा दिया। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानी, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान ये किया कि आज दिन के बाद असल जगह को वहाँ पर पलटा दिया। अब लोगों ने अभी परेशान थे कि वहाँ का एक कम ज़र्फ़ो सुनो। अब देख लेना कि मैं इधर बैठ के तुम परेशान है कि अली के जगह पर बैठा। मेरी बात सुनना चाहते हो? मैं तो वो अली हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी मेंबर पर बैठा रसूल के, मैं खुद वो हूँ। वहाँ पर जब फतह काबा हुआ था, वहाँ पर अगर मेरे कदम ही खुद पैगंबर मुस्तफा की मोहर नबुव्वत पर थी। आप तुम ये हैरान कर रहे हो कि यहाँ पर मेंबर पे, मेंबर तो एक लकड़ी है, मैं खुद वो हूँ जहाँ पर पैगंबर मुस्तफा की वहाँ पर मेहर नबुव्वत ने कदम रखा था। तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, क्या कहा है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। किसमें हिम्मत की रखे मेहर नबुव्वत पे कदम, किसमें हिम्मत की रखे मेहर नबुव्वत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। खानदान ज़हरा को बुलंदतर सल्लल्लाहु अब यहाँ पर मौला मुत्तकियान हाथ फैलाए हुए हैं।
بیعت کے لیے لوگ بیعت کر رہے ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، لوگ یہاں گئے. انہی میں سے ایک کیا ہے، علی کا کوئی چاہنے والا قریب تھا، سوہان ابن سعسعہ، وہ قریب آئے، کہا مولا ذرا انتظار کیجئے، میں پہلے کیا ہے 2 جملے بولوں پھر میں بیعت کروں. جملہ کیا لگا؟ جملہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد انت زینت الخلیفہ، آپ نے خلافت کو زینت دیا ہے، وَلَمْعُزَانِكَ، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، وَرَفَعْتَهَا مَا رَفَعَلْكَ، اور آپ نے اس خلافت کو رفع پہنچا، اس کو بلند کیا ہے، اس نے آپ کو بلند نہیں کیا. وَهِيَ تَحْوَجُ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف محتاج ہے، آپ اس کی طرف محتاج نہیں ہے. فَيُلْعَوِ الْخَلِيفَہ، اب سب نے علی کو خلافت کے لیے اس کو مبارک دے رہے تھے. سعسعہ نے کہا میں علی کو نہیں بلکہ خلافت کو کہہ رہا ہوں، اے خلافت تجھے مبارک ہو، علی نے تجھے قبول کیا ہے. آپ نے خلافت کو زینت بخشی، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی. یہی تو تھا نا، مولا متقیان نے ایک دفعہ حضرت قمر صاحب تھے، کچھ لوگ آنے والے، وہاں پر ایک بکری تھی، اسے چھین آ کے کوئی گندگی اس کے منہ پہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بکری کو تم نے دیکھا ہے؟ ہاں مولا دیکھا ہے، اس پر جو گندگی ہے نا، اللہ خدا کی قسم علی کو خلافت اس سے بھی زیادہ گندی ہے. مجھے رہ گئی یہ خلافت ہماری ہی لونی ہے، لیکن ہم نے اسے بخشا تھا، ہم نے اسے بلند کیا تھا. ہمارے لیے بہت سے لوگ سمجھتے تھے علی خلافت کے لیے آئے، علی حکومت کے لیے، بلکہ جس کو خداوند عالم نے حکومت عطا کی ہو اسے کسی اور کی حکومت کی کیا ضرورت ہے. اب یہاں پر بیعت ہو رہی ہے، بیعت آنے والا. اب رسول نے کیا فرمایا؟ انا وعلی من نور واحد، بس ایک علی کے لیے ایک نور کا ایک حصہ تھا اور دوسرا حصہ پہلے حصے والے کے لیے. جب رسول کے لیے بیعت کیا تو خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یبایعونک، یہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں. انما یبایعون اللہ، یہ آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت، یعنی کہ اگر بیعت کر رہے ہیں تو وہ پہلا رسول تھا، اس کی عبادت کرتے ہیں. بے شک لیکن بھی اللہ کی بیعت کسی انسان کی شکل میں ہو رہی تھی تو وہاں پر پہلا نور کا ہوا، اور ادھر بھی علی کی شکل میں خدا کی بیعت ہو رہی تھی، خدا کی شکل میں علی کی بیعت ہو رہی تھی. لہٰذا علی علیہ السلام نے اب بیعت لینے کے بعد اب جانے لگے. اب میں کہتا ہوں اب اسے خلافت کی بھی ضرورت نہیں تھی، خلافت تو ان کی گھر کی لونڈی تھی. لہٰذا علی کو یہ فضیلت نہیں ہے اس وجہ سے علی کو خلافت ملی، اس وجہ سے ان کے لیے فزت برب الکعبہ نہیں. پھر کسی نے کہا نہیں حضرت محمد مصطفیٰ سے الگ تھے، تو خداوند عالم نے قرآن میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، خدا نے کہا شمس سے مراد پیغمبر مصطفیٰ کو کہا، قمر سے مراد علی مرتضیٰ کو کہا. اب انسان دنیا نے کہا سورج ڈوب گیا تو سمجھ گیا غروب ہو گیا، نہیں. یہ چاند چاہے اگر ڈوب بھی جائے تو چاند ہمیشہ سورج کے سامنے ہی رہتا ہے. اب وہ اگر قیامت میں ہو تب بھی علی کے سامنے رسول ہے، اگر یہ قیامت میں ہو تب بھی علی کے سامنے ہے. جس طرح سے چاند ہمیشہ سورج کی یعنی کہ سورج کے مقابلے میں رہتا ہے، اسی طرح ہمیشہ رسالت کے سامنے امامت رہتے ہیں. لہٰذا علی کے لیے بھی فضیلت نہیں ہے کہ وہاں پر آج جا رہے ہیں پیغمبر سے ملنے کے لیے. تو کسی نے کہا نہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر خدا سے ملنے جا رہا تھا. تو خود علی تو چھوڑو، میدان عرفہ میں امام حسین کا یا اللہ متا غبت، اے اللہ تم ہم سے غائب ہی کب ہوا ہے کہ جو ہم ادھر جا کے ملے؟ تو ادھر تھا تب بھی ہمارے سامنے، تو ادھر ہے تب بھی ہمارے سامنے. اب علی کے لیے بھی فضیلت نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کہے کہ پروردگارا کہ میں خدا نے اپنے خدا سے ملنے کے لیے. اب خدا نے علی تو وہ تھا کہ میں نے آج تک کسی اللہ کی میں نے عبادت ہی نہیں کی جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو علی اسے دیکھ رہا ہے، اگر آخرت میں ہو تو علی اسے دیکھ رہا ہے. تو پھر علی کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے. اب سوال آیا پھر کیا ہے؟ اب دیکھنے میں علی کی اصل فضیلت آج جو کہا وہ اس لیے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ مصریوں کو پکڑ کے لایا، پکڑ کے لانے کے بعد کہا
یا قمر خاتینی لے آؤ کہاں پر الحطب والنار میرے سامنے کوئی لکڑی اور وہاں پر آگ لے آؤ ہم اس کو جلا دیں گے انہوں نے مجھے خدا کہا ہے اب جب نصیری تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ لا يعذب النار الا رب النار اللہ نے کسی کو جہنم آگ سے کسی کو جلایا ہے نہیں لیکن جو رب ہے تو لہٰذا یا علی انت حی لا يموت تو زندہ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے تو علی نے کہا پروردگارا میں تو تجھے منوانے آیا تھا اب یہ مجھے مان رہا ہے لہٰذا علی کی فضیلت یہ نہیں علی کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ کو دنیا میں اللہ ہی پہچانوائے اب جب ضربت لگی تو کہا اے فرشتوں اے سننے والوں اے یہاں پر مجھے علی اللہ کہنے والوں میں حی لا یموت نہیں ہے حی لا یموت تو وہ ہے آج علی ضربت کھا کر جا رہا ہے یہ وہ ہے جہاں پر علی نے ثابت کر دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تو حی لا یموت تو وہ ہے جو اس کے لئے کبھی موت نہیں آتی میں تو وہ ہوں جو اللہ کا بندہ ہے آج میں ضربت کھا کر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ اصلی سمجھ کون علی وہ علی جب مدینے میں تھے تو جب مدینے میں جنت البقیع کے صبح سویرے گئے تو علی چاند سے سورج سے بات کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا نعوذ باللہ